السلام علیکم۔ چند دن قبل میں بائک پر حافظ آباد جا رہا تھا۔ راستے میں ایک آدمی نے لفٹ مانگی تو بٹھا لیا۔ وہ بائک ریفرنس روم کے ساتھ تھا، یعنی اس سنڈروم کے ساتھ XXY افراد کے چہرے پر داڑھی مونچھوں کی صورت میں کوئی بال نہیں ہوتے، سینے پر بھی بال نہیں ہوتے اور ٹانگوں پر بھی لڑکیوں کی طرح کم ہی بال ہوتے ہیں۔ چھاتیاں زنانہ شناخت کی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ باپ بننے کی صلاحیت بھی موجود نہیں ہوتی۔ ان میں سے کچھ خواجہ سرا کا پیشہ اپنا کر ناچ گانا وغیرہ کی فیلڈ اپنا لیتے ہیں اور کچھ مردانہ شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے مردانہ کپڑے پہن کر مردانہ کام کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا اسپیشل بچوں کے ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر ہوں۔ بولے مجھے بھی وہاں مالی چوکیدار لگوا دے۔ میں نے پوچھا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ بولے میں ایک کنڈکٹر کے پاس ٹریکٹر چلاتا ہوں اور ابھی ہم لوگ یہ گجرانوالہ تا موٹر وے 1 وے روڈ بنا رہے ہیں۔ اتنی بات ہی ہوئی تھی تو ہم حافظ آباد بائی پاس پر پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں بوتل پلائے بغیر نہیں جانے دوں گا۔ میں نے بہت اصرار کیا، پھر چائے پینے پر اتفاق ہو گیا اور ہم ایک ٹی اسٹال پر بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا بھائی آپ کا گاؤں کون سا ہے؟ بولے 10 سال ہو گئے ہیں گاؤں چھوڑ دیا ہوا، ماں مری تو گھر سے نکل آیا ہوں، بڑا باپ ہے، بھائیوں کے پاس رہتا ہے۔ میں نے پوچھا گاؤں کیوں چھوڑا؟ تو بولا میرا نام نذیر احمد ہے، بچپن میں مجھے جیرا دیندار کہا جاتا تھا۔ 9ویں 10ویں جماعت تک جب میری عمر کے باقی لڑکوں کی داڑھی مونچھیں نکل آئی اور میرے چہرے پر ایک بال نہ نکلا تو مجھے جیرا خسرا کہا جانے لگا۔ لڑکے اور بڑی عمر کے لوگ مجھے بیڈ ٹچ کرنے لگے اور مجھے اپنے ساتھ سیکس کرنے کی آفر کرنے لگے۔ ایسا کہنے والے میرے چچا اور تایا زاد بھائی بھی تھے جن کے ساتھ میں بڑا ہوا تھا۔ گھر میں بھی یہ سوچا جانے لگا کہ میں شاید اب خواجہ سرا کمیونٹی جوائن کر لوں گا، زنانہ کپڑے پہنوں گا اور ناچ گا کر سیکس ورکر بن کر اپنی زندگی گزاروں گا۔ مسجد کے مولوی صاحب نے مجھے بہت محبت کرتے تھے، اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کیا کہ اللہ کے ہر فیصلے کو دل سے قبول کرتے ہیں، اللہ سے کبھی بھی اپنا تعلق کمزور نہ ہونے دینا اور جو تمہارا دل کہتا ہے اپنی وہ پہچان قائم رکھنا۔ تو میں نے مرد بن کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹروں نے مجھے ٹیسٹ کرانے کے بعد بتایا کہ میں باپ نہیں بن سکتا۔ اماں نے کوشش کی کہ کوئی ایسی بیوہ یا طلاق یافتہ شدہ لڑکی مل جائے جس کے پاس 1-2 بچے ہوں اور میں ان بچوں کو اپنی اولاد سمجھ کر پال لوں گا۔ مجھے بھی اماں کی یہ بات سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ مولوی صاحب بھی خوش ہوئے کہ یہ اچھا آئیڈیا ہے، مگر جہاں بھی بات کی لوگوں نے کہا ہم خسرے کے ساتھ اپنی بیٹی نہیں بیاہ سکتے، وہ تو مرد ہی نہیں ہے۔ لڑکی والے کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ناچ گانا اور بھیک مانگنا وغیرہ نہ شروع کر دے جو خواجہ سرا کمیونٹی میں سے کچھ لوگ کرتے ہیں۔ خیر کہیں سے بھی رشتہ نہ ملا۔ مجھے کچھ اوباش لڑکوں نے پھپھی کہنا شروع کر دیا۔ میری عمر کے باقی لڑکوں کو چچا یا چاچو اور مجھے پھپھی۔ میرے جیرے دینار سے جیرا پھپھی ہو گیا۔ میں اس الفاظ سے بالکل غصہ نہیں کرتا تھا، مگر چھوٹے بچے، اوباش لڑکے اور بڑی عمر کے آدمی بھی مجھے چھیڑنے یا چڑھانے کو پھپھی پھپھی کہا کر بھاگ جاتے۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ مجھے ایسا نہ کہو، وہ لوگ میرا تماشا بنانا چاہتے تھے۔ یہ دنیا تماشا بینوں کی دنیا ہے، یہاں ہر طرف کھیل تماشے جاری ہیں۔ مذاق اڑانے کو کسی کی ذات مل جائے یہ چیز یہاں سب سے پسندیدہ ہے۔ یہاں لوگوں کے دکھ درد اور تکلیف کا بھی تماشا لگا کر خوشی حاصل کی جاتی ہے، مگر میں نے اپنے گاؤں والوں کو یہ موقع نہیں دیا اور گاؤں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ آیا۔ 10 سال میں 3 بار گاؤں گیا ہوں اور اب بھی ہر بار مجھے چند لوگوں نے پھپھی کہہ کر تنگ کرنے کی کوشش کی ہے۔
جیرے نے بتایا جب مظلوم اپنا فیصلہ اوپر والے پر چھوڑ دیتا ہے تو اس کی آہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اسے جو 3 لوگ سب سے زیادہ تنگ کرتے تھے وہ تینوں ہی تماشائی بن چکے ہیں۔ ایک کی بیوی 2 بچے چھوڑ کر اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی، ایک نشے پر لگ گیا اور ایک زمیندار ہوتے ہوئے کوڑے کے ڈھیروں سے خالی بوتلیں اور گتا تلاش کر کے بھیک مانگنے پر نشے کے پیسے جمع کرتا ہے۔ تیسرے کو فالج پڑا اور موت کی آڑ میں چارپائی پہ پڑا ہے۔ یہ 3 کردار جیرے کو گاؤں میں نکالنے میں پیش تھے۔ لڑکوں اور بچوں کو بھی یہی تینوں جیرے کے پیچھے لگاتے تھے اور اسے پھپھی کہہ کر غصہ دلواؤ۔ جیرا کہتا ہے میں نے ان کے حق میں بد دعا کی تھی کہ میرا تماشا لگانے والوں، اللہ تمہارا تماشا لگائے اور تم دیکھو کہ کس کا تماشا لگا کر خوش ہونا کیسا ہے۔ جیرے نے گاؤں میں ایک بار چکن شاپ بنائی تو رات کو اس کی دکان کے باہر کوئی لکھ گیا پھپھی چکن شاپ، اور یہ عبارت لکھنے والا وہی تھا جسے اب فالج ہو گیا ہے۔ ان ہاتھوں سے وہ اپنا منہ بھی